یہ کیا ادھم مچایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ دادی جان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ کچھ زور سے ان کے سر سے جا کر ٹکرایا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ نالائقو، ناہنجارو، تھوڑا سا دید لحاظ ہوتا ہے، شرم و حیا ہوتی ہے، مگر تم لوگ کیا جانو کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ اب وہ اپنا سر تھامے واویلا مچا رہی تھی۔ چیختی ہوئی آواز سن کر زنیرہ کو بریک لگا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جو کشن اس نے عدیل کو مارنے کے لیے پھینکا تھا وہ ڈائیورٹ ہو کر بیچاری دادی جان کے سر پر جا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتی اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرایا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھی تو سامنے ہی پپو جان کا گلو کھڑا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑے شانے، مضبوط جسامت۔ اس کے نین و نقوش بھی مناسب تھے، لیکن اللہ بھلا کرے خاندان والوں کا جو بچپن سے لے کر اب تک اسے گلو کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ حالانکہ اس کا اچھا خاصا نام تھا، ارمغان شاہ۔ وہ گلو لالا، یہ سن کر ارمغان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اتنا غم تو اسے لالا کہنے پر بھی نہیں ہوا تھا جتنا غم اسے گلو نام سن کر ہوا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، 1000 بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں کہ میرا نام گلو نہیں بلکہ ارمغان ہے۔ یہ سن کر زنیرہ نے خوف سے تھوک نکلا۔ یہ کیا ہنگامہ مچایا ہوا تم لوگوں نے؟ اب کی بار ارمغان کی نظریں بھٹکتے ہوئے پورے لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی۔ ٹی وی پر اونچی اونچی آواز میں انگلش گانے لگے ہوئے تھے اور وہاں پر چڑھنے والے سین، استغفر اللہ، ایسے کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل کرتا۔ زنیرہ نے بھی پہلی بار منظر کشی پر نوٹ کیا تھا کہ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے، اور بیچارے ارمغان اور گلو صاحب جو ویسے بھی شرم کے پیکر تھے نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ عدیل نے آگے بڑھ کر ٹی وی بند کرنے کی کوشش کی تو ریموٹ خراب ہو گیا۔ دادی نے جب ٹی وی پر چلنے والا منظر دیکھا تو ایک بار پھر سے اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، ارے اس رب سے ڈرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا جوتا اتارا اور زور سے عدیل کی طرف پھینکا۔ وہ بیچارہ درد کے مارے اچھل پڑا۔ اس بار زنیرہ نے ہمت کی۔ اس نے آگے بڑھ کر LCD کا سوئچ نکالنا چاہا، لیکن اچانک اس کا پاؤں اس کے اپنے پائنچے میں پھنسا اور وہ پوری کی پوری LCD کے اوپر جا کر گری۔ اب منظر ایسا تھا کہ جس LCD میں سے تھوڑی دیر پہلے انگریزوں کی انگڑائیاں نکل رہی تھی، اب اسی LCD میں سے دھواں نکل رہا تھا، اور LCD بیچاری اگلے ہی پل زمیں بوس ہو گئی تھی۔ ارمغان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ کم ہی شاولا میں آتا تھا، بقول اس کے یہاں پر انسانوں کے نام پر نمونے رہتے تھے۔ LCD کا نقصان ہوتا ہوا دیکھ کر زنیرہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے، کیونکہ اگر تایا جان کو اس بارے میں پتہ چلتا تو وہ دوبارہ سے حساب کتاب کرنے بیٹھ جاتے، اور اس کو پکا یقین تھا کہ اگلے 2 مہینے تک اس کی پاکٹ منی نہیں ملنے والی تھی۔ دادی جان بیچاری بے ہوش ہونے کے قریب تھیں کہ ارمغان کو بالآخر ان پر ترس آیا اور ان کا بازو تھام کر کمرے میں لے کر گیا۔ ان کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ۔ جانے سے پہلے وہ زنیرہ کو کڑی نظروں سے دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ لاؤنج میں وہ اور عدیل اکیلے نہیں تھے، بلکہ اور بھی کزنز تھے جو کہ دادی کو آتا ہوا دیکھ کر فوراً ہی منظر عام سے غائب ہو گئے تھے۔ زنیرہ کے بابا 5 بہن بھائی تھے۔ وہ اور ان سمیت 2 بھائی شاولا میں ہی رہتے تھے، جبکہ ایک بھائی دوسرے گاؤں کا سردار تھا اور دادی کے ساتھ وہیں پر ہی رہتا تھا۔ جہاں تک اس کی چھوٹی اور لاڈلی بہن یعنی کہ زنیرہ کی پھپھو زرمینہ بیگم کا سوال تھا تو وہ اپنے سسرال کے ہوتے ہوئے بھی اکثر مائکے میں ہی پائی جاتی تھی، کیونکہ جب تک وہ 2 بھابھیوں کے درمیان آگ نہیں لگاتی تھی تب تک ان کے بے قرار دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ زنیرہ چونکہ حویلی کے سب سے چھوٹے بیٹے کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے اسے کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار ملا تھا۔ اسی چیز نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر دادی جان اکثر ہی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا بیٹھ جاتی تھیں اور فیروز صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہتی تھی کہ اپنی بیٹی پر تھوڑی سی توجہ دو ورنہ یہ ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ فیروز صاحب ہی سن کر زنیرہ کو گھور کر رہ جاتے اور دل ہی دل میں سوچتے کہ اب اس نے اور کیا بگڑنا ہے۔ آج زنیرہ کا رزلٹ بھی تھا اور وہ اس وجہ سے تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی اور اپنا ذہن بھٹکانے کے لیے صبح سے فلمیں اور سیریز دیکھ رہی تھی۔ جب عدیل کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا، ذہن کو بھٹکانے سے اچھا ہے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو ایگزامز بھی پیپر چیک کر چکا ہوگا، تو
یہ دعا بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ پیپر چیک کرتے ہوئے اندھا ہو جائے۔ سنیرا نے یہ سنا تو اس نے غصے سے عدیل کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا۔ وہ درد سے کرا کر رہ گیا۔ ابھی مجھے جتنا مارنا ہے مار لو، دیکھنا شادی کے بعد تمہارا گلو کیسے تم سے حساب کتاب برابر کرتا ہے۔ یہ سن کر سنیرا کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہے۔ ان دونوں کی باقاعدہ طور پر کوئی منگنی نہیں ہوئی تھی، بس زبانی کلامی بات ہوئی تھی، لیکن سب خاندان والوں کو پتا تھا۔ خبردار مسٹر عدیل، جو تم نے اس کے نام کے ساتھ میرا نام ملایا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں کنواری مر جاؤں گی لیکن اس گلو کے بچے سے شادی کر کے پپو جان کے عتاب کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ یہ سن کر عدیل کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اب تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کے عتاب کا نشانہ بنتا ہے۔ ویسے تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم خود بھی ان سے 2 ہاتھ آگے ہو۔ اس سے پہلے زنیرا مزید کچھ کہتی، حویلی میں شور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ باجی رزلٹ آ گیا، رزلٹ آ گیا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے چھوٹے کزن چنٹو کو لگایا ہوا تھا، جو کہ 9ویں کلاس میں تھا، اور ابھی سے وہ خود کو سلمان خان سمجھتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خود سے چھوٹے بچوں کو 10 روپے دے کر خود کو باقاعدہ طور پر سلمان خان کہلواتا بھی تھا۔ سنیرا نے اس کو خاص ہدایت کی تھی کہ جب میرا رزلٹ آئے تو خاموشی سے میرے کانوں میں آ کر مجھے بتا دینا۔ اس بارے میں کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن بیڑا غرق ہو چنٹو کا، جس کے پیٹ میں کوئی بات ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ سنیرا کے لاؤنج میں پہنچنے سے پہلے وہاں پر بہت بڑا مجمع لگ گیا تھا۔ اس کے چچا اور تایا اپنے بچوں سمیت لاؤنج میں جمع تھے، کیونکہ سنیرا بیگم حویلی کی وہ واحد لڑکی تھی جس کے آگے پڑھنے کی ضد کی تھی۔ اس کی حرکتیں اور اس کی نالائکی دیکھ کر کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ FSC پاس کرے گی۔ پپو بھی ان دنوں شاولہ میں ہی آئی ہوئی تھی اور بے صبری سے اس کے فیل ہونے کی خبر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی چنٹو نے بتایا کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے تو وہاں پر موجود سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب بھنگڑے ڈالنے کی باری سنیرا کی تھی، کیونکہ فیل ہونے کی صورت میں اسے گلو سے شادی کرنی پڑتی، اور اب اس کے پاس موقع تھا کہ وہ شہر جا کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتی تھی، کیونکہ یہ وعدہ اسے اس کے اپنے ابا حضور نے کیا تھا۔ چاولہ کا اصول تھا کہ وہ اپنی زبان سے مکرتے نہیں تھے۔ چنٹو، جلدی سے جا کر مٹھائی کا انتظام کرو، فیروز صاحب نے مری مری سی آواز میں کہا۔ سنیرا نے آگے بڑھ کر زور سے انہیں گلے سے لگایا۔ ابا جان، شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی میں، اور خبردار جو اپنے پیسوں کا رولا ڈالا۔ پپو نے یہ سنا تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، تجھے کالج میں بھیج دیا، تیرے لیے تو اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ اب جلدی سے اپنے ہاتھ پیلے کرنے کی تیاری کر۔ ادھر ارمغان اور گلو نے سنا تو اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سنیرا نے فوراً سے تایا جان کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں میں آنسو سجاتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولی، تایا جان، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ہم شاہ لوگ اپنی باتوں سے مکرتے نہیں، ہم جان کی باسی لگا دیتے ہیں، لیکن اپنے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک حرف پورا کرتے ہیں۔ یہ سن کر صفدر صاحب کا سینہ یکدم ہی فخر سے چوڑا ہو گیا اور وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولے، ہم نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا ہے اور ہم اس سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا کریں گے۔ ویسے بھی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 18 سال۔ جب یہ 22 سال کی ہو جائے گی اور اس کی ڈگری پوری ہو جائے گی تب ہی اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ یہ سن کر سنیرا نے پپو کو دیکھ کر گول گول آنکھیں گھمائیں اور چھوٹے بچوں کی طرح چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ وہاں پر جا کر اس نے زور زور سے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے موبائل نکالا اور اپنے پرنسپل کا نمبر ڈائل کیا۔ میڈم صاحبہ، پاس ہو گئی ہوں میں، اب باقی کے پیسے بھی آپ کو پہنچ جائیں گے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سنیرا صاحبہ ایگزامز میں اپنے ساتھ پرچیاں لے کر گئی تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ کالج کے پرنسپل نے بھی اس معاملے میں اس کی مدد کی تھی۔ سنیرا نے پرنسپل کو 25,000 پرچیوں سے پہلے دیا تھا اور 25,000 پاس ہونے کے بعد دے رہی تھی۔ ویسے بھی اسے کون سا پیسوں کی کمی تھی۔ ارمغان سے کہہ کر اس نے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا تھا اور اب اس کے ساتھ بیٹھی شہر جا رہی تھی۔ اس کے ہاسٹل میں رہنے کے تمام انتظامات بھی مکمل ہو گئے تھے۔ ارمغان سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم اپنے خاندان والوں کی عزت کو لے کر اپنے ساتھ جا رہی ہو،
کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہاری عزت پر آنچ آ جائے۔ یہ سن کر زنیرہ نے بے ساختہ اپنے سر کو جھٹکا۔ میری اماں کو فوت ہوئے 15 سال گزر گئے، اس لیے تمہیں میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ ارمغان اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ زیادہ اڑو نہیں، تم ابھی تک ہاسٹل نہیں پہنچی، میں یہاں سے ہی یو ٹرن لے سکتا ہوں۔ زنیرہ نے یہ سنا تو فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، ارے سردار جی، آپ تو غصہ ہی کر گئے، میں تو بس آپ کے ساتھ مزاح کر رہی تھی۔ وہ اس کی صدا پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ لڑکی بہت بڑی فلم تھی اور اس کا مقابلہ کرنا ارمغان جیسے سردار کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہاں پر کسی بھی فضول لڑکی سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی راتوں کو گھومنے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے مکمل طور پر دستبردار ہو جاؤں گا، میری نظریں تم پر ہی رہیں گی۔ اگر مجھے تمہاری کوئی بھی مشکوک حرکت پتہ چلی تو میں اسی وقت ہی تمہیں گھر واپس بلا لوں گا۔ وہ اس کے علاوہ نہ جانے اور کون کون سی دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن زنیرہ بیگم کا ذہن تو مکمل طور پر ہاسٹل اور یونیورسٹی میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے مکمل طور پر آزادی ملنے والی تھی۔ اچانک ہی گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا۔ زنیرہ کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ٹھیک طرح سے گاڑی نہیں چلا سکتے کیا؟ وہ غصے سے ارمغان پر چیخے، لیکن ارمغان کی نظریں سامنے والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے سردار زاویار علی شاہ پر اٹکی ہوئی تھی، جو کہ گاؤں میں اس کی مخالف پارٹی میں سے تھا۔ آگے MNA کے الیکشن ہونے والے تھے۔ وہ اپنے باپ کی طرف سے کھڑا ہوا تھا اور شاہ خاندان کی طرف سے ارمغان شاہ نے کھڑے ہونا تھا۔ وہ دونوں اب گاڑیاں آمنے سامنے کر کے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ ارمغان کچھ کرتا، زنیرہ نے جذبات میں آ کر اپنا چہرہ کھڑکی سے باہر نکالا اور ہاتھ ہوا میں ہلاتے ہوئے وہ چلاتے ہوئے بولی، او مسٹر، جلدی سے گاڑی سائٹ پر کرو، میں لیٹ ہو رہی ہوں، میرا آج یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ دوسری طرف گاڑی میں بیٹھے ہوئے زاویار علی شاہ پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادھر ارمغان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے زنیرہ کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اندر کھینچا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غراتے ہوئے بولا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہوں؟ جانتی بھی ہو وہ کون ہے؟ وہ اس بار گاؤں میں ہماری مخالف پارٹی سے MNA کے الیکشن لڑ رہا ہے۔ ہاں تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تم محنت کرو، تم بھی جیت جاؤ گے۔ زنیرہ نے دوبارہ سے بالوں کو ہوا میں جھٹکا دیا۔ ارمغان اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف سردار زاویار علی شاہ ان دونوں بے وقوفوں کے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے راستہ دیا اور جیسے ہی ارمغان کی گاڑی اس کی گاڑی کے قریب سے گزری، وہ تیز لہجے میں بولا، اسے میرا احسان مانو کہ میں تم پر ترس آ گیا تھا، ورنہ تم جیسے دشمنوں کو میں راستے میں ہی ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زن سے اپنی گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا، جبکہ ارمغان کا دل دوبارہ سے جل کر خاک ہو گیا تھا۔ زنیرہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور آنکھیں نچاتے ہوئے بولی، تمہیں اسے راستہ دے کر اس پر احسان کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو کیسے وہ ہمیں باتیں سنا کر چلا گیا ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، بے وقوف لڑکی۔ ارمغان نے اسے آنکھیں دکھائیں، اب خاموشی سے بیٹھی رہو، دوبارہ مجھے تمہاری آواز نہ سنائی دے۔ وہ برا سا منہ بنا کر موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ شہر پہنچنے کے بعد وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس بچپن ہی سے آزاد زندگی جینے کا بہت شوق تھا۔ جب تک وہ حویلی میں تھی تب تک 24 گھنٹے اس پر پہرے ہی لگے رہتے تھے۔ اگر کبھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی تو کوئی نہ کوئی فرد اس پر مسلط ہو جاتا تھا۔ بی بی کہاں پر جا رہی ہو؟ شریف عورتوں کی طرح چار دیواری کے اندر بیٹھو۔ اسے اندر بیٹھنے سے مسئلہ نہیں تھا، وہ بس حد سے زیادہ پابندیوں سے سخت تنگ آ چکی تھی۔ لیکن اب تو یہاں پر کوئی پابندیاں لگانے والا بھی نہیں تھا۔ ہاسٹل میں اسے جو روم میٹ ملی تھی وہ بھی کافی اچھی تھی۔ اسی شام وہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے مال گئی ہوئی تھی، کیونکہ اپنے ساتھ وہ جتنے بھی ڈریسز لائی تھی وہ سارے یونیورسٹی میں پہننے کے قابل نہیں تھے، اور یہ بات اس کی روم میٹ نے بھی اسے بتائی تھی، کیونکہ شہر کا فیشن گاؤں کے فیشن سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا۔ ابھی بھی اس نے باہر نکلنے سے پہلے بڑی سی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا۔
کالی چادر میں اس کا سفید رنگ چمک رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی اور کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ مال سے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے بعد وہ باہر نکل رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا کاندھا کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرایا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا سلش بھی چھلکا اور سردار زاویار علی شاہ کے کپڑوں پر جا گرا۔ زاویار نے وائٹ کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دو موٹی موٹی آنکھیں دی ہیں تو ساتھ ان کا استعمال بھی تو بتایا ہے۔ زنیرہ نے سخت جھنجھلاتے ہوئے زمین پر گرے اپنے بیگز پر ایک نظر ڈالی، لیکن اگلے ہی پل جب اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی شخص تھا جس نے آج راستے میں ان کی گاڑی روکی تھی اور جو بقول ارمغان کے ان کا بہت بڑا دشمن تھا۔ زاویار نے اس کی فراٹے بھرتی ہوئی زبان کو دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں۔ آپ بھی تو اپنی آنکھوں کا استعمال کر سکتی ہیں، یا پھر آپ نے اپنی آنکھیں کسی کو کرائے پر دی ہوئی ہیں؟ وہ یہ جواب سن کر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ دیکھیں مسٹر، اپنی زبان سنبھال کر بات کریں۔ زنیرہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، دوبارہ اگر آپ نے یہ لہجہ اپنایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ زاویار اس کی ہمت پر اش اش کر اٹھا اور ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ کیا کریں گی؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کے چہرے پہ جھکا۔ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے زنیرہ بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس کی روم میٹ فاریہ جو کہ دوسری دکان میں گھس گئی تھی، جب وہ باہر نکلی تو اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے کو پیٹا۔ وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی زنیرہ کے پاس آئی اور اس کا بازو پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے بولی، سر آئی ایم ریئلی سوری، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز جانے دیں۔ ارے اس سے معافی کیوں مانگ رہی ہو اور اسے سر کہہ کر کیوں پکار رہی ہو؟ فاریہ نے جلدی سے اس کے بیگ اٹھایا اور اس کے بازو کو پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی مال سے باہر نکل آئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ جانتی بھی ہو وہ کون ہے؟ وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون ہے، سیاست کی دنیا کا ابھرتا ہوا ستارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے۔ وہ سینئر اسٹوڈنٹ کو پڑھا چکا ہے اور میں نے بھی ان سے سنا تھا کہ وہ ہماری بھی ایک کلاس لے رہا ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ بندہ ہمیں کیا پڑھائے گا؟ اس کی تو شکل دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے الف بے بھی نہیں آتی ہوگی۔ زنیرہ نے ایک بار پھر سے اس کا مذاق بنایا، میڈم یہ تمہاری غلط فہمی ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے۔ تم ایک بار اس کی انگلش سنو گی نا تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ مجھے تو اس کی آدھی سے زیادہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں، لیکن خیر جو بھی ہے، بندہ بہت ہاٹ ہے اور ہینڈسم بھی بہت ہے۔ بس اللہ کرے کہ اس کی شادی نہ ہوئی ہو، پھر تم دیکھو میں کیسے اسے اپنے جال میں پھنساتی ہوں۔ یہ سن کر زنیرہ نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اب وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ جس کو پھنسانے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ زنیرہ کے خاندان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دراصل سے ارمغان سے یہ ساری باتیں شیئر کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خاندان کے دشمنوں کو علم ہو جائے اور وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ زنیرہ کو بھی اپنی آزادی بہت عزیز تھی، اسی لیے اس نے بھی ساری باتیں اپنے دل میں دبا لی تھی۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے اور اس کی کلاس 10:30 بجے شروع ہونی تھی۔ ہائے میرے اللہ، پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی ہوں۔ کانپتی جب وہ کلاس میں پہنچی تو پہلا ہی لیکچر اسی دشمن جان کا تھا۔ کیا میرے اللہ، میرے اس شخص سے بار بار ٹکر کیوں ہو رہی ہے؟ زنیرہ نے دل ہی دل میں زاویار شاہ کو کوسا اور اجازت لیے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ اچانک کمرے میں زاویار کی اسپاٹ آواز گونجی، مس آپ کس کی اجازت سے کمرے میں داخل ہوئی ہیں؟ یہ سن کر زنیرہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ وہ پلٹی اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، سوری سر، رکے میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے دروازے میں گئی اور انتہائی معصومانہ انداز میں بولی، کیا میں اندر داخل ہو سکتی ہوں؟ نہیں۔ دوسری طرف سے یک لفظی جواب موصول ہوا اور زنیرہ کا چہرہ مارے شرم کے لال ہو گیا تھا، جبکہ پوری کلاس کھل کھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ اچانک ہی وہاں پر ایک لڑکے کی آواز گونجی، سر اس کو داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں، اس کی شکل تو دیکھیں، یہ رونا شروع کر دے گی۔ وہ کلاس کا CR تھا۔ زنیرہ جو کہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی، زاویار کی آواز سن کر رکنے پر مجبور ہو گئی۔ مس زنیرہ، یہ آپ کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ دوبارہ میری کلاس میں لیٹ آئیں تو آپ کو
انٹر ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب جائیں اور سیٹ پر جا کر بیٹھیں اور مجھے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتائیں۔ سنیرا دل ہی دل میں بہانے سوچ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا اور پوری کلاس کی نظریں اسی کے اوپر ہی جمی ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، دراصل میں شوہر اور بچوں والی ہوں۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یونیورسٹی آنے سے پہلے مجھے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر اپنے شوہر کو تیار کر کے آفس بھی بھیجنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو جاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں حد سے زیادہ بے چارگی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بھی جھکائی ہوئی تھی اور پوری کلاس بمشکل اپنی ہنسی دبا رہی تھی، جبکہ زاویار اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ مس زنیرہ، پھر تو آپ مجھے اپنے شوہر کا بھی نمبر دے دیجیے، کیونکہ میں اس سلسلے میں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب کی بار زنیرہ کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، لیکن دماغ میں کھڑے کھڑے اس نے پلان بنا لیا تھا کہ وہ پروفیسر کو عدیل کا نمبر دے گی، مگر یہ سوچ کر بھی اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر حویلی والوں کو پتہ چل گیا کہ اس کا دشمن اسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے تو اسے گھسیٹ کر واپس بلا لیتے۔ زاویار کا لیکچر بہت ہی زیادہ روکھا پھیکا سا تھا۔ فاریہ ٹھیک کہہ رہی تھی، زاویار کی انگلش کو سمجھنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ایک تو زنیرہ پہلے ہی ایگزام پرچیوں سے پاس کر کے آئی تھی اور اب یہاں پر کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ کلاس سے باہر نکلی تب اس کا دماغ بھی غصے سے گھوم رہا تھا۔ یہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ جیسے کوئی بہت بڑا وڈیرا ہو۔ ہاں، مانتی ہوں کہ وڈیرا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے سر پر چڑھ کر ناچے گا۔ بس ایک بار میں یہاں سے ڈگری کر لوں، پھر تو میں اس کی ایسی بینڈ بجاؤں گی نا کہ دوبارہ کبھی بھی مجھے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جیسے ہی اس نے گردن اٹھائی تو سامنے ہی زاویار کھڑا بازو لپیٹے اس کے چہرے کی طرف نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ اگر میری غیبت پوری ہو گئی ہو تو میرے آفس میں آ جائے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ سنیرا کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یا میرے اللہ، یہ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی جب آفس میں پہنچی تو وہاں پر اسے 2-3 نئے کام مل گئے تھے۔ چونکہ وہ ظاہر ہے 4 ہفتے لیٹ آئی تھی، اسی لیے اسے پریویس اسائنمنٹس اور دوسری چیزیں بھی سبمٹ کروانی تھی۔ آپ کے پاس صرف اور صرف 4 دنوں کا وقت ہے۔ یہ سن کر زنیرہ ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ سر، آپ ناممکن باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مس زنیرہ، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور آپ جیسے لوگ تو ہر چیز کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ اس کا اشارہ زنیرہ کے شاہ خاندان کی طرف تھا۔ سر، پھر تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ میرا باپ کون ہے۔ زنیرہ نے اسے دھمکی دینی چاہی تو زاویار ہلکا سا اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اسی لیے تو آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے مس زنیرہ، کیونکہ میں آپ کے باپ سے اور آپ کے خاندان سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اب آپ جائیں اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ اگر خاندانی دشمنیوں میں آپ نے اپنا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کی نا تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ زنیرہ شرم سے ہوتے ہوئے لال چہرے سے اس کے آفس سے باہر نکلی۔ اس کی تب ایسی کی تیسی سے اب میں سارے حساب کتاب برابر کروں گی۔ اگلے دن جب زاویار شاہ کلاس میں انٹر ہوا تو سب سے پہلے زنیرہ نے کھڑے ہو کر ایک لمبا سا سلام جھاڑا اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ زاویار کو شدت سے دال میں کچھ کالا ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی عادت تھی وہ پہلے چیئر پر بیٹھتا تھا اور پانی پیتا تھا اور اس کے بعد وہ پورا لیکچر کھڑے ہو کر ہی گزارتا تھا۔ جیسے ہی وہ چیئر پر بیٹھا اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ مکمل طور پر چیئر کے ساتھ چپک چکا تھا۔ اس کا چہرہ یکدم ہی غصے کے مارے لال ہو گیا۔ ادھر زنیرہ کی اپنی ہنسی دبانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ سر، کیا آپ ہمیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھائیں گے؟ زنیرہ نے اس کے چہرے کا طواف کرتی ہوئی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ اس کے اس کام میں فاریہ بھی برابر کی شریک تھی اور باقی کسی بھی کلاس کے فرد کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ زنیرہ کو ڈر تھا کہ وہ بعد میں اس سے شکایت لگا دے گی۔ اسی لیے اس نے یہ معاملہ اپنے اور فاریہ تک ہی محدود رکھا۔ نہیں، آج میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھاؤں گا بلکہ آپ لوگ مجھے پڑھائیں گے۔
کل ہم نے جو کچھ بھی ڈسکس کیا تھا سب لوگ یہاں پر آ کر باری باری ایکسپلین کریں گے۔ مس زنیرہ، سب سے پہلے آپ آئیں گی اور مجھے ڈیٹیل میں بتائیں گی کہ کل ہم نے کس فلاسفر کو پڑھا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ زنیرہ کی تو سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ جو خود کو بہت بڑی توپ سمجھ رہی تھی، اب اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کل واپس ہاسٹل جانے کے بعد پڑھنا تو دور کی بات، اس نے تو کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بلکہ فاریہ کے ساتھ مل کر شہر کے سب سے بڑے ریسٹورینٹ کے کھانے ٹرائی کرتی رہی تھی۔ چونکہ باپ کی دولت بے تحاشا تھی اور حویلی سے بھی ڈھیر سارے پیسے ہر مہینے موصول ہوتے تھے، اسی لیے وہ کھل کر عیاشی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ فاریہ بھی مزے اڑا رہی تھی۔ اب جب مصیبت سر پر آئی تو زنیرہ نے مدد طلب نظروں سے فاریہ کو دیکھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کرنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں سب کچھ سمجھا دوں گی۔ زنیرہ مرے مرے قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھی اور عین درمیان میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سر، ہم نے کل ایک فلاسفر کے بارے میں پڑھا تھا جس نے کہا تھا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ کلاس میں دوبارہ سے کھلاہٹوں کا ایک طوفان آ گیا تھا۔ ڈاکٹر زاویہ نے بھی فوراً سے اپنا چہرہ جھکایا اور اپنی مسکراہٹ کو دبانا شروع کیا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنجیدہ ہو گیا۔ مس زنیرہ، اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ پڑھا تھا، کیا آپ کو وہ یاد ہے یا صرف اپنے مطلب کی باتیں ہی پک کرتی ہیں آپ؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ زنیرہ نے پھر سے تھوک نگلا اور فاریہ کو دیکھا جس نے ہاتھ میں کارڈ اٹھا رکھا تھا اور اس میں بڑے بڑے ہندسوں میں لکھا ہوا تھا شوہر۔ زنیرہ پھر سے بولی، سر، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر شوہر ہاتھوں سے نکل جائے تو اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہاں پر زاویہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، آپ شوہر بچوں اور شادی سے باہر نکل آئے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ کلاس پھر سے ہنسنے لگی تھی اور ادھر زنیرہ نے اپنی نظریں زمین پر گاڑ دی تھی۔ ہم نے کل سوشل ویلیوز کے بارے میں پڑھا تھا جس میں شادی کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، لیکن آپ کا دھیان کلاس میں ہو تو آپ کو کچھ پتہ چلے۔ آپ جائیں اور کلاس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جائیں، پورا پیریڈ آپ اسی طرح ہی کھڑی رہیں گی اور اپنے ہاتھ بھی اوپر کر لیں۔ شرمندگی کے مارے زنیرہ کی حالت غیر ہونے لگی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ بلا شبہ حد سے زیادہ شرارتی تھی، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اسے اس طرح سے سزا نہیں دی تھی۔ زاویہ شاہ، تمہارا کچھ بھی نہ بچے، اللہ کرے کہ تمہارے بچے گنجے پیدا ہوں، تمہاری بیوی انتہائی بدصورت ہو، جب بھی تم اس سے روشنی میں دیکھو تو تمہارا ترا نکل جائے اور اندھیرے میں وہ تمہیں نظر ہی نہ آئے۔ زنیرہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کلاس کے پیچھے اسپیکر لگے ہوئے تھے اور ابھی وہ اسپیکر آن تھے اور اس کی ساری آوازیں پوری کلاس سن رہی تھی۔ زاویہ نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو اشارہ کیا جس نے اسپیکر بند کر دیے۔ زنیرہ کو ایک بار پھر سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا، لیکن اب تو پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ مس زنیرہ، میری کلاس سے آؤٹ ہو جائیں۔ زاویہ حلق کے بل چلایا تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دل بڑی شدت سے چاہ رہا تھا کہ ارمغان کو کال کر کے زاویہ کی شکایتوں میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دے، لیکن پھر سے وہ بے بسی اگلے کچھ دنوں میں یونیورسٹی میں کنسرٹ ہونے والا تھا۔ زنیرہ نے حویلی میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ اسے پکا یقین تھا کہ وہ لوگ اسے منع کر دیں گے۔ وہ شیشے کے سامنے خود تیار ہو رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی بیگی جینز کے ساتھ بلیک کلر کی ہی ٹائٹ ٹاپ پہن رکھی تھی جس میں اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے بال بہت لمبے تھے جو گھٹنوں سے بھی نیچے جاتے تھے۔ اس نے ان بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا اور آج وہ بہت پیاری تھی اور بہت ہی توپ چیز معلوم ہو رہی تھی۔ فاریہ نے اسے دیکھا تو اس کی نظر اتارنے لگی۔ واہ یار، قسم سے یہ مست چیز لگ رہی ہو تم اگر میں لڑکا ہوتی نا تو میں فوراً سے بہک جاتی۔ یہ سن کر زنیرہ نے اس کو غصے سے مکہ مارا تو وہ درد سے کرراہ کر رہ گئے۔ ارے مار کیوں رہی ہو؟ قسم سے سچ کہہ رہی ہوں۔ زنیرہ نے دوبارہ سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا اور پریشانی سے بولی، یار مجھے لگ رہا ہے میں یہ سب ٹھیک نہیں کر رہی۔ اگر حویلی میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی نا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ فکر مت کرو، تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور تمہیں خود بھی تو شوق ہے اس طرح کی ڈریسنگ کرنے کا۔ آج تمہیں موقع مل رہا ہے تو کھل کر اپنا شوق پورا کرو۔
ویسے اگر آج تمہیں زاویار شاہ نے دیکھ لیا نا تو وہ تو اپنے ہوش و حواس ہی کھو دے گا اور تمہیں اپنی باہوں میں۔ فاریہ زیادہ بے باک تھی۔ زنیرہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اسے خفگی سے گھورتے ہوئے بولی، بس چھپ کر جاؤ۔ وہ دونوں جب کنسرٹ پہنچی تو سب لوگوں کی نظریں انہی پر تھیں۔ زنیرہ لڑکیوں کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ زاویار شاہ فیکلٹی میں سے تھا اور اس نے ہی اسٹوڈنٹس کے لیے عاطف اسلم کا کنسرٹ ارینج کروایا تھا اور وہ وہاں پر آخری کام نمٹا رہا تھا۔ حالانکہ یہ کام اس کے مینیجر کا تھا، لیکن چونکہ اسٹوڈنٹس کا سوال تھا اسی لیے اس نے یہ ذمہ داری اپنے سر پر لی تھی۔ اس کی نظریں بھٹک کر جیسے ہی زنیرہ کے اوپر جا کر رکی تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زنیرہ بیگم کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہ ہو۔ بلا شبہ وہ اس کے دشمنوں کی عورت تو تھی، لیکن پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں وہ ہمیشہ اس کی طرف سے مائل ہوتا تھا۔ نہ جانے زنیرہ میں ایسا کیا تھا جو وہ چاہ کر بھی اس سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پاتی تھی۔ آج اس سے اس روپ میں دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی، غصہ آ رہا تھا۔ زنیرہ کو بھی اب شدت سے اپنی کم عقلی کا احساس ہو رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میں اس قدر بیوقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں کیوں یہ کپڑے پہن کر یہاں پر آ گئی؟ وہ لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے سائڈ پر گئی تو وہاں پر زاویار شاہ آلریڈی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ یہ تم نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے؟ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ اس کا اکڑ مزاج دیکھ کر زنیرہ ایک دم سے غصے میں آ گئی۔ مسٹر، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کے پہلو سے نکلنے لگی تھی کہ زاویار نے پھر سے اس کا بازو جکڑا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اگر تمہارے باپ دادا کو پتہ چل گیا نا کہ تم یہاں پر رنگ رلیاں منا رہی ہو تو جانتی ہو کہ وہ تمہارا کیا حال کریں گے۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو باقی لڑکیوں کی راہ میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ اگر تمہیں اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم اپنی عزت کا ہی خیال کر لو۔ زنیرہ نے پورا زور لگا کر اپنے بازوں کی گرفت میں آزاد کروائی اور چیختے ہوئے بولی، آپ کو اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے؟ آپ تو ہمارے دشمنوں میں سے ہیں نا۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے دشمن کی کمزوری کا پتہ چل گیا۔ آپ کو تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک ان نصیبوں کا سوال ہے تو میرا باپ ابھی زندہ ہے اور آپ کو میرا باپ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار کی رخ غصے سے پھڑکنے لگی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا اور ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، جہاں تک تمہیں استعمال کرنے کا سوال ہے لڑکی، تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ میں زاویار علی شاہ اس قدر بے غیرت نہیں کہ اپنی لڑائی میں عورت کا استعمال کرے گا۔ ہم ہمیشہ سے عورت کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری ہو یا ہمارے دشمنوں کی ہو۔ ابھی اور اسی وقت ہاسٹل واپس جاؤ اور یہ کپڑے چینج کر کے آؤ، یا پھر یہاں پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے ایونٹس شریف زادیوں کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ سن کر زنیرہ نے غصے سے اپنا سر جھٹکا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ مجھے یہاں سے کون نکالتا ہے، اور اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی نا تو میں چیخ چیخ کر سب لوگوں کو یہاں پر کھڑا کر لوں گی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ زاویار نے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے اس کا بازو جکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زنیرہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ ایک دم سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زاویار واقعی میں اس کے خاندان والوں کے سامنے لے جا کر پھینک دے۔ زاویار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اس نے زنیرہ کو گاڑی کی طرف دھکیلا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھیں مسٹر زاویار، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں تھوڑی سی جذباتی ہوں، اور بلا شبہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہے۔ زاویار نے اگلے ہی پل ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر بالکل چپ ہو گئی۔ پلیز مجھے حویلی واپس لے کر نہ جائیے گا۔ میں جان گئی ہوں کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زاویار نے گاڑی اس کے ہاسٹل کے سامنے جا کر روکی۔
تو زنیرہ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ زاویار کو اس کے ہاسٹل کے بارے میں کیسے معلوم ہے۔ جیسے ہی گاڑی رکی وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی اندر گھس گئی۔ زاویار کافی دیر اس کی پشت کو اور اس کے لمبے بالوں کو گھورتا رہا جو کہ اس کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ یہ لڑکی نے آج اس کے جذبات کو بری طرح سے منتشر کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کے سامنے بار بار اس کا خوبصورت سراپا گھوم رہا تھا جو کہ اس کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ اس لڑکی نے آج اس کے جذبات کو بری طرح سے منتشر کر دیا تھا۔ اس کی نظروں میں بار بار اس کا خوبصورت سراپا گھوم رہا تھا۔ زاویار نے بے چینی سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ میرے دشمن کی بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر سیٹ کے ساتھ لگا لیا اور پھر اگلے ہی پل گہرے انداز میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، لیکن ضروری تو نہیں کہ دشمن ساری زندگی کے لیے دشمن ہی رہے، وہ ہمارا دوست بھی تو بن سکتا ہے نا۔ اور اب کی بار اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھومے تھے۔ وہ گنگناتا ہوا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اب زنیرہ کے دل کی دھڑکنیں بہت زیادہ منتشر تھیں۔ یا میرے اللہ، آج تو میں بال بچ گئی ہوں۔ اس نے تو باقاعدہ طور پر شکر کا کلمہ پڑھا اور دل میں پکا ارادہ کیا کہ دوبارہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرے گی۔ لیکن ایک طرف وہ یہ سوچ کر بھی حیران ہو رہی تھی کہ زاویار کو آخر اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے گروپ میں سے زاویار کا نمبر نکال کر ڈائل کیا جو کہ پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ دونوں جانب کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر زاویار کی بھاری گھمبیر آواز گونجی، ہیلو۔ زنیرہ کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے منتشر ہوئیں۔ کون بات کر رہا ہے؟ بوکھلاہٹ میں زنیرہ نے سوال کیا۔ جس کا آپ نے نمبر ڈائل کیا ہے، ظاہری سی بات ہے وہی بات کر رہا ہوگا۔ جلا کٹا طنز سن کر زنیرہ اور بھی زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ آپ پلیز حویلی میں کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتائیے گا۔ میں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ زاویار نے گہرا سانس خارج کیا اور دو ٹوک لہجے میں بولا، مرد شاہ کی بلا سے اب جو مرضی کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی۔ زنیرہ کافی دیر تک موبائل اسکرین کو گھورتی رہی۔ کہیں انسان کوئی سائیکو پیشنٹ تو نہیں ہے؟ اگر اس کو فرق نہیں پڑتا تو مجھے گھسیٹ کر کیوں لایا اور ایسے ری ایکٹ کیوں کر رہا تھا جیسے میں نے اس کی عزت پر وار کر دیا۔ عجیب بندہ ہے وہ سر کو جھٹکتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اس کی نظروں کے سامنے مسلسل زاویار کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے دوبارہ سے اٹھ بیٹھی۔ میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں سوچ رہی ہوں؟ رات لیٹ فاریہ روم میں داخل ہوئی۔ تم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، یہ کہہ کر زنیرہ سر تک چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ فاریہ نے بھی اسے زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ باقی کا پورا سیمسٹر زنیرہ نے بہت شرافت کے ساتھ گزارا اور اس دوران وہ مکمل طور پر زاویار کو ایوائڈ کر رہی تھی۔ یہ بات زاویار بھی محسوس کر رہا تھا۔ ان کے فائنل ایگزامز کے بعد کلاس CR نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی تھی جس میں زاویار کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ یہ سب پوری کلاس بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ثانیہ زاویار کو ذات میں دلچسپی رکھتی ہے اور اس کا ارادہ زاویار کو پرپوز کرنے کا تھا۔ زنیرہ نے یہ سنا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ قسم سے اس بندے کو پرپوز کرنے سے اچھا بندہ چلو بھر پانی میں ڈبکی لگا کر مر جائے۔ اس کا اس پارٹی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن فاریہ کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی تھی، اور چونکہ پہلا سیمسٹر بھی اینڈ ہو رہا تھا اسی لیے اس نے کچھ میموریز بنانے کے چکر میں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کی ساری دوستیں ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل رہی تھیں۔ جب زنیرہ کی باری آئی تو فاریہ چہکتے ہوئے بولی، تم ابھی اور اسی وقت جا کر سردار زاویار علی شاہ کی شادی کے لیے مناؤ گی۔ زنیرہ نے یہ سنا تو پوری طرح سے گھبرا گئی۔ تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اگر میں نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا نا تو اس نے میری جان لے لینی ہے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں کھڑے کر کے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا۔ کرنا تو پڑے گا ڈیئر، لیکن تم نے ڈیئر لیا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر کرنا تو پڑے گا، تمہیں ڈیئر لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر اس کی دوستوں سے تنگ کرنے لگی اور پھر فاریہ نے اسے زنیرہ سے زاویار کی طرف دھکیلا تو وہ بوکھلاتے ہوئے
اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ زاویہ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے سوالیہ انداز میں زنیرہ کو دیکھا تو اپنی نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا جلدی گھر واپس آئیے گا، کل بھی آپ لیٹ ہو گئے تھے اور میں آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ آج دیر نہ کیجیے گا، جلدی گھر واپس آ جائیے گا، میں آپ کا ویٹ کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے وہاں سے بھاگی تو زاویہ کا چہرہ شرم اور حیرت کے مارے لال پڑ گیا تھا، جبکہ اس کے دوست بھی اسے تنگ کرنے لگے۔ زنیرہ نے اپنے دوستوں کو تلاش کرنا چاہا مگر وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور جب اس نے فاریہ کو جا کر بتایا تو وہ نفی سے سر جھٹکنے لگی اور بولی، ہم نے تمہیں اسے پرپوز کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے تو ڈیئر ہی پورا نہیں کیا، تم فیل ہو گئی۔ وہ بھی اس بارے میں بحث کر رہی تھی کہ اسے حویلی کی طرف سے ارمغان کی کال موصول ہوئی۔ ارمغان کو اس کے سیمسٹر اینڈ ہونے کی خبر مل گئی تھی اور اب اسے لینے کے لیے ہاسٹل آ رہا تھا، اور یہ سننے کی دیر تھی کہ زنیرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اگلے 15 منٹوں میں وہ اپنی سہیلی کی اسکوٹی پر بیٹھ کر ہاسٹل پہنچی۔ شکر تھا کہ وہ ارمغان کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ سیٹ کر چکی تھی۔ اس کا دل بہت زوروں سے گھبرایا تھا، اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا اور اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچی تو ایک اور عذاب اس کے سر پر آ کر ٹوٹا۔ دراصل ارمغان کو پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ زاویہ اس کی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ بات گھر کے بڑے لوگوں سے چھپائی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زنیرہ کی پڑھائی اس وجہ سے کمپرومائز ہو، لیکن کچھ ہی دن پہلے آغا جان یعنی زنیرہ کے تایا کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ اب وہ مزید اس یونیورسٹی میں نہیں جائے گی۔ زنیرہ نے یہ سنا تو اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا، جبکہ اب کوئی بھی فرد اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دادی جان بھی اس سے ناراض ہو گئی تھیں۔ رات کو سب لوگوں نے بحث کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تھی اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ زاویہ ارشا، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ دراصل آج ہی سے پتہ چلا تھا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان صرف اور صرف زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا مسئلہ تھا جسے زاویہ ارشا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ارمغان بھی اس ٹکڑے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دوسرا الیکشن بھی سر پر کھڑے تھے۔ ارمغان اپنے گاؤں سے جیت گیا تھا، لیکن زمین کا وہ حصہ وہ ابھی تک حاصل نہیں کر پایا تھا۔ دوسری طرف زاویہ شاہ کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ سیاست سے اسے کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ صرف اور صرف اپنے بابا کے مجبور کرنے پر ہی کھڑا ہو رہا تھا، ورنہ اسے ارمغان کے کاموں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک ایماندار سردار تھا اور لوگوں کی بہتری کے لیے ہی کام کر رہا تھا۔ اسی لیے اسے اپنی ہار پر افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ افسوس اسے تب ہوا تھا جب اس کی جگہ کوئی کرپٹ انسان اپنے لوگوں کا نمائندہ بنتا۔ ارمغان سے تو ویسے بھی اسے کوئی خاص شکوہ شکایات نہیں تھی۔ زنیرہ کو سوئے ہوئے بھی تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اسے اپنے اوپر بوجھ کا احساس ہوا۔ اس نے کروٹ بدلنی چاہی تو خود کو ایک تنگ شکنجے میں پایا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی، لیکن اگلے ہی پل زاویہ ارشا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ زنیرہ نے اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ زاویہ اس کے کانوں پہ جھکا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، لو بیگم صاحبہ، آج جلدی آ گیا ہوں، کم از کم میرا استقبال تو اچھے طریقے سے کرو۔ یہ سن کر زنیرہ کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ زاویہ ارشا اس وقت حویلی میں اس کے کمرے میں موجود تھا، اور یہ بات اگر باقی لوگوں کو پتہ چل جاتی تو وہ ان دونوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے۔ زاویہ نے کچھ ہی سیکنڈز کے بعد اس کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ سن کر زاویہ نے اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا اور اس کی آنکھوں میں پھونک مارتے ہوئے بولا، میری بیگم صاحبہ نے مجھ سے خاص طور پر ریکویسٹ کی تھی کہ میں رات کو جلدی واپس آ جاؤں۔ مجھے اپنی بیگم کو مایوس کرنا مناسب نہیں لگا۔ زنیرہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس وقت اس نے وائٹ کلر کی نائٹی پہن رکھی تھی جو بار بار اس کے جسم سے پھسل رہی تھی۔ اس نے فوراً سے چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ وہ ڈیئر تھا جو میں نے میری دوستوں نے مجھے دیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کے مارے باہر کو نکل رہی تھی۔
تمہیں تو پتہ ہے میں بہت ہی سنجیدہ مزاج کا بندہ ہوں اور اس طرح کے مذاق کو سیریس لے لیتا ہوں، تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اس نے افسوسناک انداز میں اپنی گردن ہلائی تو زنیرہ مزید خوف زدہ ہو گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میرے دوست سب تمہیں میری بیوی سمجھنے لگے ہیں، اب مجھے بتاؤ نا کہ میں ان کو جا کر کیا بولوں۔ اس سوالی انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں اس وقت شرارت ناچ رہی تھی اور ادھر زنیرہ کی حالت ٹائٹ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار خوف سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ زاویہ نے گہری سانس خارج کی اور اگلے ہی پل اس نے جا کر دروازے کو اندر سے لاک لگایا۔ آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ زنیرہ کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ معلوم ہو رہی تھی فی الحال تو کچھ بھی نہیں، لیکن بہت سے نیک کام کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سر سے لے کر پاؤں تک زنیرہ کو دیکھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ بے چینی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ڈرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ زنیرہ اس پر بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، لیکن بہت جلد بن جاؤں گا، اور تمہیں یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ اپنے آپ کو اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو۔ بلا شبہ وہ بات تم نے مذاق میں کہی تھی، لیکن اب میں اس بات کو سیریس لے چکا ہوں۔ میں تمہاری حویلی میں جلد ہی رشتہ لے کر آؤں گا، اور اپنے سو کالڈ منگیتر کو بولو کہ مرد کا بچہ بنے۔ اگر وہ واقعی میں میری کزن کومل کو پسند کرتا ہے نا، تو اسے بولو کہ اس کے لیے رشتہ لے کر آئے، چپ چپ کر نہ ملے، کیونکہ اگلی بار میں نے اسے پکڑا نا تو میں اسے جان سے مارنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ اس بار بھی میں نے صرف تمہاری وجہ سے اس کا لحاظ کیا تھا۔ وہ بیلکنی کے راستے باہر جانے ہی لگا تھا کہ زنیرہ چیختے ہوئے چل پڑی۔ رکے، پہلے مجھے پوری بات تو بتائیں۔ اب آ ہی گئے ہیں تو تفصیل سے اس بارے میں بات کرتے ہیں نا۔ وہ ایک دم ایکسائٹڈ ہو گئی۔ تمہیں اتنی زیادہ خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تو تمہارا سابقہ منگیتر تھا نا۔ یہ سن کر زنیرہ نے گول گول اپنی آنکھیں گھمائیں۔ مجھے وہ گلو کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ اب کی بار کھلکھلا کر ہنسنے کی باری زاویہ کی تھی۔ زنیرہ نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران وہ اس کے کافی نزدیک ہو گئی تھی۔ دونوں یکدم ہی خاموش ہو گئے تھے۔ پلیز اونچی آواز میں نہ ہنسے نا، کسی نے سن لیا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے چہرے سے بہت مشکل سے نظریں ہٹائے ہوئے بولی، آئی ایم سوری سردارنی صاحبہ۔ یہ کہہ کر زاویہ نے اپنے کانوں کی لو کو پکڑ کر ہلکا سے دبایا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی یوں اسے پہلی ہی نظر میں ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو جائے گی جو کہ اس کی سب سے بڑے دشمن کی بیٹی تھی، اور اس لڑکی کے لیے نہ صرف زاویہ شاہ اپنے دل ہار دیا بلکہ اس کے لیے اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین الیکشن بھی جان بوجھ کر ہارا، تاکہ اس کے سسرال والوں کا غصہ کسی طور کم ہو سکے، اور کل ہی وہ زمین کا ٹکڑا بھی انہی لوگوں کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اسے کبھی بھی ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ جہاں تک اس کے بابا کا سوال تھا تو وہ بھی ان خاندانی تنازع کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے تھے، چاہتے تھے ان کا بیٹا جلد از جلد گھر بسا لے۔ پھر جب زاویہ شاہ نے نام بھی لیا تو دشمن کی بیٹی کا عشق کا معاملہ تھا، جھکنا تو لازم ہو گیا تھا، اور یہاں پر پھر زاویہ شاہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وہ اب زنیر کے ساتھ صوفے پر بیٹھا اسے ارمغان شاہ کی پریم کہانی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ارمغان صاحب زاویہ کی کزن کے ساتھ شدید قسم کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں خاندان والے سرداری ہی سے بے دخل نہ کر دیں، اور اب زاویہ یہی چاہتا تھا کہ وہ مرد کا بچہ بنے اور جو دل میں ہے وہ زبان پر لائے۔ زنیر اگلی ہی سے وہ بھاگتی ہوئی ارمغان کے پاس گئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑے آئے مجھے دھمکانے والے، میں دادی جان کو بتاؤں کہ تم دشمنوں کے اس کومل کے ساتھ پیار کر بیٹھے ہو؟ اس نے یہ سنا تو فوراً سے بھاگا وہ زنیرہ کے پاس گیا اور اس کے لبوں پر ہاتھ جماتے ہوئے بولا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اور تمہیں اس بارے میں بتایا کس نے ہے؟ او مسٹر ارمغان، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کس نے بتایا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم اس سے واقعی میں محبت کرتے ہو تو سب لوگوں کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟
اگر اتنے ہی ڈرپوک تھے تو پھر یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر ارمغان نے اپنا سر زور سے پیٹا۔ تم جو میرے سر پر مسلط ہو گئی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے اور کہیں تم مجھ سے محبت نہ کرتی ہو۔ ابھی اس نے بات ادھوری ہی چھوڑی تھی کہ زنیرہ کھل کھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کے پیٹ میں درد سے بل پڑ گیا تھا۔ شکل دیکھی تم نے اپنی؟ بلا شبہ تم بہت ہینڈسم تو ہو، خوبصورت بھی ہو، لیکن مجھے تم جیسے شوہر سے محبت نہیں ہو سکتی۔ لگتا ہے تم کسی اور سے محبت کر بیٹھی ہو، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے پاس کوئی اور وجہ ہوگی۔ ارمغان کے کہنے پر زنیرہ کی نظروں کے سامنے ایک پل کے لیے زاویہ کا چہرہ گھوما تھا۔ اسے پسند تو کر بیٹھی تھی، اور ہاں، دل کے کسی کونے میں محبت نے جنم بھی لیا تھا، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جو کچھ وہ سوچتی ہے وہ ناممکن ہے، اسی لیے اپنے ذہن کو جھٹکا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، تم اس رشتے سے انکار کرو، اپنی پسند کا اظہار کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ پھر اگلے کچھ دنوں میں حویلی میں ایسا بھونچال آیا جس نے سب لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ زنیرہ نے رشتے سے انکار کیا تو کیا، لیکن وہ بھی ایسے انوکھے طریقے سے کہ ارمغان کا دل کر رہا تھا وہ اس کی جان لے لے۔ زنیرہ نے سب لوگوں سے یہی کہا کہ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے محبت کرتا ہو۔ ارمغان نے بھی دو ٹوک انداز میں کہہ دی کہ اگر میں شادی کروں گا تو کومل ہی سے کروں گا، چاہے آپ لوگ مجھے جائیداد سے دستبردار ہی کیوں نہ کر دیں۔ چونکہ وہ پھپھو جان کا اکلوتا بیٹا تھا اور حویلی میں بھی واحد قابل لڑکا تھا، اسی لیے سب لوگ مجبور ہو گئے۔ پھپھو تو اس ڈر سے دل و جان سے کومل کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے تیار ہو گئی کہ ان کا بیٹا ہی ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ ایسے ایک دن بعد زاویہ شاہ حویلی میں آیا اور اس نے زمین کا حصہ بھی شاولہ کے سامنے رکھ دیا۔ آغا جان زندگی میں پہلی بار شرمندہ ہوئے، کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ زمین پر ان کا حق نہیں ہے۔ وہ بس انا کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے، اور جو جنگ پچھلے کچھ سالوں سے ان کے آباء و اجداد لڑتے آ رہے تھے وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن گئے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے وہ کاغذات واپس کر دیے۔ اس سب میں سب سے زیادہ ایکسائٹڈ زنیرہ تھی۔ ایک تو اس کی ارمغان عرف گلو سے جان چھوڑ گئی، دوسرا زاویہ علی شاہ کے خاندان کے ساتھ بھی صلح ہو گئی۔ وہ اکثر ہی دلہن کا سامان دینے کے لیے ان کی حویلی جاتی۔ پہلی بار جب وہ گئی تو اس کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بلا شبہ وہ حویلی بھی کسی بادشاہ کا دربار معلوم ہو رہی تھی۔ بہت جلد تم اس حویلی کی سردارنی بنو گی۔ اچانک اس اپنے پیچھے سے آواز آئی تو اس نے بے چینی سے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں پر زاویہ کھڑا تھا اور اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے اس حویلی کی سردارنی بننے کا بھی شوق ہے؟ اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکا تو زاویہ نے اس کا اس ادا پر ایک بار پھر سے دل ہار بیٹھا۔ اگر شوق نہیں ہے تو میں تمہارے اندر شوق پیدا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہلکا سا قریب ہوا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا؟ میں تو سوچتا ہوں کہ کوئی آئے اور میری بے چینی دیکھ کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے نام کر دے۔ پہلی بار وہ اپنے جذباتوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ زنیرہ ٹھٹک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پر اس کے جذبات کا ایک طوفان موجود تھا۔ میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں تھوڑا سا کنجوس ہوں، لیکن میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ زنیرہ کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک مغرور سردار اس کے پیار میں مبتلا ہو گیا۔ میں اپنی ساری زندگی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، کیا تم زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ زنیرہ کوئی جواب دیتی، اچانک ہی زاویہ کی چھوٹی بہن اندر داخل ہوئی۔ وہ فوراً سے پیچھے کی طرف بھاگی۔ ارے کیا ہوا لالا؟ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے؟ شبنم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوچ رہا ہوں کہ تم ہمیشہ غلط ٹائم پر ہی انٹری کیوں مارتی ہو؟ سارا کا سارا موڈ ہی خراب کر دیا تم نے۔ اس دن کے بعد زنیرہ نے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور ادھر زاویہ کا دل اسے دیکھنے کے لیے مچلا جا رہا تھا۔ زنیرہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے زنیرہ کے گھر میں رشتہ بھجوا دیا۔ دادی جان تو ایک دم سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ کل کو انہیں زاویہ ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا، اور آج وہ ان کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ ادھر جیسے ہی زنیرہ کی طرف سے ہاں کا پیغام آیا،
زاویار کو لگا جیسے اسے دنیا بھر کی خوشیاں مل گئی ہیں۔ وہ محبت پیار کو فضول سمجھتا تھا، لیکن آج اسے محبت دنیا کا سب سے خوبصورت ترین جذبہ معلوم ہو رہا تھا۔ اور پھر ارمغان کے نکاح کے ساتھ ہی زنیرہ اور زاویار کا نکاح بھی ہو گیا۔ اس دن ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ زاویار زنیرہ کے کانوں میں جھکتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ یہ سن کر زنیرہ نے اپنی گہنی پلکیاں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے لگتا ہے میں اپنا جواب دے چکی ہوں۔ اس کا اشارہ نکاح کی طرف تھا۔ زاویار نے اگلے ہی پل اسے خود میں بھینچ لیا۔